بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کورونا کی نئی قسم دریافت۔ دہلی میں 14 برس کے عمر کے لڑکوں کے کینسر کے لحاظ سے ایشیا میں سر فہرست۔ امریکی اہلکار 3 برسوں میں عراق سے چلے جائیں گے، عراقی وزیر اعظم۔ ترکی میں بحر اسود میں قدرتی گیس کے بڑے ذخائر دریافت۔ ووٹوں کی گنتی میں کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں، صدر ٹرمپ۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے کو پیچیدہ بنانے کی مخالفت کریں گے، چائنا۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی قیمت پر اسرائیل سے تعلقات بحال کریں گے، سعودی عرب۔ امریکہ کو اب ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنے کا کوئی حق نہیں، روس۔ سعودی عرب نے چائنا سے $10 ارب کے منصوبے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ووہان میں پارٹیوں پر لوگوں نے شور مچایا تو چائنا سے بھی جواب آ گیا۔ حکومت اسحاق ڈار کو واپس نہ لا سکی، نواز شریف کو لانا تو اور بھی مشکل ہوگا، شیخ رشید احمد۔ جدید دور کی ایلوپیتھک اور ہربل ادویات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سنگاپور میں ماہرین نے کورونا کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے جو معمولی انفیکشن کا سبب بنتی ہے۔ ایسے کورونا کے مریضوں میں آکسیجن کی کمی اور انتہائی نگہداشت کی ضرورت نسبتاً کم پائی گئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تحقیق میں سامنے آنے والے نتائج سے ویکسین بنانے اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے میں مدد ملے گی۔ کینسر کے مرض کا شکار 14 برس کے عمر کے لڑکوں کی تعداد بھارت کے قومی دارالحکومت دہلی میں دیگر ایشیائی ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ دہلی میں رہنے والے 14 برس تک کے عمر کے ہر 10 لاکھ لڑکوں میں سے 203.1 کینسر کا شکار ہیں، یعنی ہر 5000 لڑکوں میں سے ایک لڑکا کینسر کا شکار ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 19 برس کے لڑکوں میں کینسر سے سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد چائنا کے جیانگ مین شہر میں ہے، جہاں ایشیا میں لڑکوں میں کینسر کے سب سے زیادہ واقعات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم دہلی اس سے صرف ذرا ہی پیچھے ہے۔ دہلی میں جیانگ مین کے مقابلے میں فی 10 لاکھ میں سے صرف 6 مریض کم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہلی میں کینسر کے تمام مریضوں میں 14 برس تک کے لڑکوں کی تعداد 4.7% ہے، جبکہ 19 برس تک کے لڑکوں کی تعداد 6.3% ہے۔ دہلی کے بعد اورنگ آباد، حیدرآباد اور واردہ، اس کے علاوہ منی پور ریاست کا نمبر آتا ہے۔ لڑکیوں کے معاملے میں بھی یہ صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے۔ دہلی اس معاملے میں بھی ملک میں سر فہرست ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے امریکی حکام سے مذاکرات میں زیر بحث آنے والے موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس بات کی حامی بھر لی ہے کہ امریکی اہلکاروں کو آئندہ 3 برسوں میں عراق سے واپس بلا لیا جائے گا۔ عراقی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلی بار حکومت عراق کے مطالبات کے بارے میں امریکہ کا موقف واضح رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بحر اسود کے ساحلی علاقے کے قریب قدرتی گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاتحہ تحقیقی بحری جہاز 20 جولائی کو بحر اسود میں قدرتی وسائل کی تلاش میں نکلا تھا، جسے تونا 1 کے مقام پر 320 ارب کیوبک میٹر گیس کے ذخائر ملے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ یہ ساری کارروائی ترکی نے ملکی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی ہے اور امید ہے کہ علاقے میں ہمیں مزید ذخائر بھی دریافت ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا ہدف ہے کہ 2023 تک اس مقامی گیس کا استعمال شروع کر دیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 3 نومبر کے صدارتی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی کے لیے کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 51 ملین سے زائد بیلٹنگ کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ووٹوں کی گنتی وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو جمہوریت کے لیے انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں بیرونی عناصر کی جانب سے بھی مداخلت کی جا سکتی ہے۔
چائنا کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل طلب تنازع ہے، مسئلہ UN اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ چین ہر اس اقدام کی مخالفت کرے گا جس سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہو۔ چائنا نے افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ 1 سال میں مقبوضہ وادی کے حالات میں تبدیلی آئی ہے۔ مقبوضہ وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہاں کی حالت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ آج بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ چائنا ہر کڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، سی پیک کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اچھے رہے ہیں اور رہیں گے، رکھنا ڈالنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب نے فلسطین کے معاملے پر دو ٹوک موقف اپنایا ہے۔ سعودی عرب نے واضح بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان کے موقف کے عین مطابق ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی فلسطین پر مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے تعاون سے ہم 55 سال کے بعد 3 دفعہ مقبوضہ وادی کے مسئلے کو سلامتی کونسل میں زیر بحث لانے میں کامیاب رہے۔ دوسری طرف چائنیز صدر نے کہا ہے کہ چائنا اور پاکستان اچھے بھائی اور شراکت دار ہیں جن میں خصوصی دوستی قائم ہے۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی سیاسی جماعتوں میں اکثر دوستانہ مشاورت ہوتی رہتی ہے۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اس قیمت پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے گا جب خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا، جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ سعودی عرب نے بظاہر یہ بیان صدر ٹرمپ کے اس بیان کے رد عمل میں دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ سعودی عرب بھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ کوئی بھی عرب ریاست جو متحدہ عرب امارات کے راستے پر چلنا چاہتی ہے اسے بدلے میں قیمت کا مطالبہ کرنا چاہیے، جبکہ یہ قیمت بڑی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے اسرائیل اور عربوں کے درمیان امن کی قیمت مقرر کر لی ہے اور یہ خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ایران معاہدے سے دستبردار ہو چکا ہے اور اپنی ذمہ داریاں کا احترام کرنے میں ناکام رہا ہے۔ روس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ 2 سال سے زائد عرصے سے بے شرمی اور بے رحمی سے اپنی ذمہ داریوں کو پامال کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خود کو ایران کے ساتھ معاہدوں تک رسائی کے مواقع سے محروم کرنے کی بجائے مناسب فیصلوں کے حق میں انتخاب کرے۔ سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی ارامکو نے چائنا میں $10 ارب کی مالیت سے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ سرکاری کمپنی ارامکو نے چائنا میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا فیصلہ تیل کی کم ہوتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کیا ہے۔ کمپنی یہ پیسے خسارہ پورا کرنے میں صرف کرے گی۔ دوستو، پچھلے برس فروری میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ چائنا کے دوران آئل کمپلیکس کے جوائنٹ وینچر کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ 2 روز قبل چائنا کے شہر ووہان جہاں سے کورونا پھیلا تھا سے کچھ تصاویر سامنے آئیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پول پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور دنیا بھر سے لوگ تنقید کرنے لگے کہ پوری دنیا کو کورونا میں مبتلا کر کے ووہان کے لوگ کس طرح جشن منا رہے ہیں۔ اب اس معاملے پر چائنا کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ چائنا نے اس پارٹی پر تنقید کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تنقید انگور کھٹے ہیں کے مترادف ہے۔ ووہان کے شہریوں نے کئی ماہ پر محیط انتہائی سخت لاک ڈاؤن برداشت کیا ہے اور یہ پارٹی انہی مصیبت کے دنوں کا صلہ تھی۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ ووہان میں چینی حکومت نے 1,10,00,000 لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے ہیں اور کئی ماہ تک شہر میں کڑا لاک ڈاؤن رہا ہے اور شہری اپنے گھروں میں محصور رہے تھے۔
اس پارٹی سے دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جو ملک بھی کورونا کے خاتمے کے لیے انتہائی کڑے اقدامات کرے گا اس کا صلہ اسے ضرور ملے گا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے پر وزیر اعظم عمران خان پچھتا رہے ہیں، جبکہ حکومت اسحاق ڈار کو واپس نہ لا سکی، نواز شریف کو لانا تو اور بھی مشکل ہوگا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں ملے گا۔ فضل الرحمان کی سیاست کا تو پہلے ہی خانہ خراب ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کا بھی خانہ خراب رہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکتے، دونوں جماعتیں این آر او کی تلاش میں ہیں۔ یہ کچھ بھی کر لیں، وزیر اعظم عمران خان ان کو این آر او نہیں دیں گے، وہ پہلے ہی پچھتا رہے ہیں کہ نواز شریف باہر چلا گیا۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ اسحاق ڈار اور سلمان شہباز کو نہیں لا سکے تو نواز شریف کو لانا آسان کام نہیں ہوگا۔ پچھلے 100 سالوں میں کیمیائی مصنوعی ادویات کی ترقی اور بڑے پیمانے پر پیداوار نے دنیا کے زیادہ تر حصوں میں صحت کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تاہم ترقی پذیر ممالک میں لوگوں کی اکثریت اب بھی اپنی بنیادی دیکھ بھال کے لیے روایتی معالج اور ہربل ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ افریقہ میں 90% اور برصغیر پاک و ہند میں 70% افراد اپنی صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہربل یا دیسی ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ فی الحال ہربل ادویات کو دائمی یا شدید حالتوں کے علاج اور مختلف بیماریوں جیسے دل کی شریانوں کی بیماری، ڈپریشن، سوزش اور مدافعتی نظام کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ افریقہ میں ایک روایتی جڑی بوٹی افریقہ فلاور کو کئی دہائیوں سے HIV ایڈز سے متعلقہ علامات کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہربل ادویات یورپ میں بھی بہت مقبول ہیں اور ان میں جرمنی اور فرانس سر فہرست ہیں، جہاں ان ادویات کی اوور دا کاؤنٹر یعنی بغیر نسخہ کے فروخت کی جاتی ہیں، اور کئی ترقی یافتہ ممالک میں ارکیات اور ہربل چائے دیگر ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ سٹور میں بآسانی دستیاب ہیں۔ دنیا آج کئی متعدد بیماریوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہربل ادویات کا طریقہ علاج، جس کو عام طور پر قدرتی طور پر صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں قدرتی ادویات کے وسیع پیمانے پر ایک ایسے نظام کی وضاحت ہوتی ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف نقطۂ نظر کو پیش کرتا ہے، جنہیں اگر رہنمائی کے ساتھ اپنایا جائے تو مکمل صحت اور طویل صحت مند زندگی برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال کی یہ قدیم طریقہ علاج کس طرح مؤثر ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہمارے طرز زندگی، ہمارے ماحول کے ساتھ ساتھ ہماری ادویات کو بھی بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے۔ ہربل ادویات سے طریقہ علاج زندگی کی سائنس ہے، جو نہ صرف بیماریوں کے علاج سے متعلق ہے بلکہ ایک مکمل طریقہ زندگی بھی ہے۔ ہربل طریقہ علاج قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات پر مبنی ہے۔ اس ہزاروں سالہ پرانے سسٹم کا طریقہ علاج اور اس کا استعمال موجودہ جدید طریقہ علاج اور ادویات سے کافی مختلف ہے۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 38% بالغ اور 12% بچے روایتی ادویات کا استعمال کر رہے تھے۔ وٹامن اور معدنیات کے بعد ہربل میڈیسن یا قدرتی ادویات کا استعمال سب سے زیادہ متبادل دوا کے طور پر 18.9% تھا۔ ہانگ کانگ میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق 40% افراد نے مغربی ادویات کے مقابلے میں ہربل ادویات کے خانے میں نشان لگایا، کیونکہ ایلوپیتھک دواؤں کے منفی اثرات کے بارے میں خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہربل ادویات مریض کے نقطۂ نظر سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے ذاتی صحت کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ان ادویات کے معالج تک لوگوں کی پہنچ اور ان کے علاج کی قیمت ایلوپیتھک طریقہ علاج سے زیادہ آسان اور کم ہوتی ہے۔ ہربل ادویات کا زیادہ تر استعمال دائمی امراض کے علاج کے لیے دیکھا گیا ہے، اور انسانی جان کے لیے خطرناک بیماریوں میں نسبتاً کم لوگ ہی اس طریقہ علاج کی جانب رجوع کرتے نظر آتے ہیں۔ ہربل ادویات بڑے پیمانے پر قدرتی اور محفوظ سمجھی جاتی ہیں، لیکن اس بارے میں اس بات پر دھیان دینا لازم ہے
کہ اگر ہربل ادویات کو ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے تو ان سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال دونوں ادویات مختلف طریقہ علاج سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے اجزاء آپس میں مل کر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔